دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں کہ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ تو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں لاچار سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہیں وہ اصل میں حق پر ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمیں اس بات کی بہت اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ ایاک نعبد کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ انسان کے پاس مکمل اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے، اگر دنیا میں آ گیا ہے تو وہ جو چاہے وہ کرے، بلکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری، ہم اس میں اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ کے آگے مجبور ہیں اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے مجبور ہیں لیکن ہم اس سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ذریعہ بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے تقدیر لکھی ہے، اس پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس کے اوپر ایمان لانا، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگیں۔ تو انسان نہ تو اس دنیا میں جو کچھ مطلب اس کا دل کرے وہ کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک خدا ہے، ہمارا معبود ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جو کچھ اس نے ہمیں بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا۔ اور دوسری کیا چیز ہے کہ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے بس وہی ہے، بلکہ اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ نے ٹھیک ہے ہمیں ایک مشکل میں ڈالا ہے اور ہم یہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں اب یہ مشکل آ گئی ہے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے مشکل ڈالی ہے وہی اس سے مجھے نکالے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اگر مشکل میں ڈالا ہے تو اس سے نکلنے کا بھی ہمیں بتایا ہے طریقہ۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ ہم نے اس میں سے کس طرح نکلنا ہے۔